چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعزين وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما ورب زدنا علما۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے پردہ، ویل جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو پردہ کیا ہے، قرآن اور حدیث میں پردے کے ریگارڈنگ کیا حکم ہے، اور پردہ کیسے کرنا چاہیے، اور پردے کے لیے کیا کیا شرائط ہے، ان چیزوں کو آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے پردہ جو ہوتا ہے نا، ایک انسان کے لیے، ایون اللہ تعالیٰ نے ہر کسی جانور کو بھی پردہ دیا ہے، اور انسان تو ایک اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہترین مخلوق انسان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی انسان کو کہا ہے کہ تم پردہ کر لو، یعنی اپنے آپ کو چھپا لو۔ جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے چھپانے کے لیے، ان چیزوں کو آپ کو دوسروں سے چھپانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے۔ تو پردے کی ڈیفینیشن اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے نا، پردے کی ڈیفینیشن ہوتی ہے to hide those organs or to hide your body from unknown people، یا ان لوگوں سے جن لوگوں سے آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے، یا جس مرد سے آپ کا نکاح نہیں ہوا، یا جس عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہے، تو ان لوگوں سے اپنے اعضاء کو چھپانے کا نام پردہ ہے۔ اب اس پردے سے ہوتا کیا ہے، دیکھیے پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ پردہ کرنے سے انسان ایک معزز انسان نظر آتا ہے، محفوظ نظر آتا ہے، اور اس کی عزت عصمت وغیرہ اسے بچ جاتی ہے، اور انسان تبھی خوبصورت لگتا ہے جب انسان کے باڈی پہ، انسان کے جو باڈی ہوتی ہے اس پہ لباس ہو، اور لباس سے انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر انسان کے اندر یہ چیز ودیت کی ہے، یہ چیز انسٹال کر لی ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی وجہ سے کبھی لباس گر جائے، آپ امیجن کیجئے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا گیا تھا، تو اس وقت کیا ہوا، ان کو لباس چھن گیا جنت کا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس پہنا ہوا تھا۔ اب پھر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ جنت سے باہر آئے، تو جنت سے باہر آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے لیوز کا استعمال کیا۔ ریزن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز انسٹال کی ہے کہ انسان کو شرم آتی ہے، انسان اپنے آپ کو ننگا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، انسان اپنے آپ کو عریان نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کہتا ہے، انسان کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ انسان پردہ چاہتا ہے۔ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کہتے ہیں کہ میرے وہ سارے پارٹ چھپے ہونے چاہیے، دوسرا کوئی انسان مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بائی نیچر انسان کے اندر یہ چیز لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ اب پردے سے باہر آتے ہیں، یعنی جو پردے کو ہٹانا چاہتے ہیں یا شارٹس وغیرہ پہننا چاہتے ہیں، ان کی عقل تو وہ تو ان کی عقل بھی ان سے خارج ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ غلط قسم کی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ورنہ یہ تو بائی نیچر انسان کے اندر ہے کہ انسان کو شرم آتی ہے اگر انسان کو پردہ نہ ہو۔ اب بات آتی ہے کہ پردہ یہی ہے، پردے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپانا،
اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو ڈھکا کے رکھنا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، یہ ہوتا ہے پردے کا مطلب۔ لیکن اب ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ مرد کے لیے پردہ الگ ہے، عورت کے لیے پردہ الگ ہے، دونوں کے لیے پردہ ہے۔ قرآن نے دونوں کو کہا کہ تم بھی پردہ کرو، مرد بھی پردہ کرے، عورت بھی پردہ کرے۔ کچھ لوگ آج کل کے ماڈرن دور میں کہتے ہیں کہ شاید عورت کو ہی کہا گیا کہ تم پردہ کرو، مردوں کو کیوں نہیں کہا گیا؟ نہیں، قرآن نے دونوں کو کہا کہ تم پردہ کر لو، لیکن ڈفرینس ہے۔ جس طرح سے بایولوجیکل ڈفرینس ہے مرد اور عورت میں، یعنی مرد کا سٹرکچر الگ ہوتا ہے، عورت کا سٹرکچر الگ ہوتا ہے، عورت کے باڈی پارٹس الگ ہوتے ہیں، مرد کے باڈی پارٹس الگ ہوتے ہیں، اس لیے ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ مرد کا جو پردہ ہے، مرد پردہ کر سکتا ہے اپنے ناف سے لے کر برابر گھٹنوں تک، یعنی جو نیز ہوتے ہیں انسان کے، مرد کے، ان نیز تک وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھ سکتا ہے۔ وہی ایک پارٹ، وہی پورشن مرد کا جو ہوتا ہے نا قابل ہائڈ ہوتا ہے، یعنی اس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے اس حصے کو، تو مرد کے لیے یہی ہے۔ اگر مرد اس کے مزید لباس نہ پہنے یا اس کے مزید مطلب لباس زیادہ نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے مرد کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مرد فار ایگزامپل کام کر رہا ہے کسی فیکٹری میں یا کہیں باغ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا، دیکھیے عورت جو ہوتی ہے نا، عورت 4 دیواری کی شہزادی ہوتی ہے، مرد جو ہوتا ہے مرد کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے۔ اب آج کل عورتیں بھی نکل رہی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے زیادہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اصل کام جو ہے نا مرد کا وہ گھر کے باہر ہوتا ہے، عورت کا اصل کام ہے گھر کے اندر۔ اب مجبوری کی حالت میں جا سکتی ہے یا کسی اور کام میں عورت نکل سکتی ہے یہ باہر، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ پردے کے سمیت نکل سکتی ہے، پردے کے بنا نہیں نکل سکتی ہے۔ مرد کے لیے کہا گیا کہ ناف سے لے کر، نیول ہوتا ہے نا، نیول یتھ زن اس کٲشِر پٲٹھۍ تون چھُ وَنان، تون، تو وہاں سے لے کر برابر گھٹنوں تک، کٹھن تام چھُ أمِس مردس پردہ آسان کرُن ضروری تو ضروری، یعنی سُہ پورشن گژھِ نہٕ مردٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ یلہٕ آسُن کِہیٖنۍ تہِ۔ ایون لۄکٹٮ۪ن بچن تہِ گژھِ أمِچ کوشش کرٕنۍ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا ان کو بھی لباس اچھی طرح سے پہنایا جائے تاکہ ان کو پردے کی تربیت پہلے سے ہی پتہ چلے۔ وۄنۍ اگر أسۍ بچہ تھاوہون آز مطلب اُریانے اس کا جو کپڑا نہیں ہوگا پہنتا ہوا، اس کو پتا چلے گا کہ مجھے ایسے ہی چلنا ہے، تو پھر جا کے وہ انسٹنکٹس آگے جا کے ایک بچے کے ذہن میں آتے ہیں کہ شاید پردہ کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے لکٹ پڑے گا بچس تربیت دینی کہ پردہ پردہ پردہ۔ کبھی کبھار بولتے ہیں نا بچے کہ ہمیں لباس نہیں پہننا ہے یا ہمیں یہ پینٹ نہیں پہننا ہے، یہ ٹراؤزر نہیں پہننا، تو ان کو بتایا کرے کہ آپ ایک مرد ہے، تو مرد کو بھی پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ پھر اس کے مزید پہنے، مثال کے طور پہ آج جب مرد شلوار اور قمیض پہنتے ہیں اچھی بات ہے، گھٹنوں کے گوڑو ہیور اس کا اظہار جو ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، وہ ٹھیک بات ہے، لیکن اصل پردہ جو مرد کے اوپر ہے وہ نیول سے لے کر نیز تک، یعنی تونہِ پٮ۪ٹھ کۄٹھٮ۪ن تام چھُ مرد سُنٛد جو پردہ ہے۔ لیکن عورت کا پردہ کہاں تک ہے؟ دیکھیے اس بات کو آپ خوب سن لیجیے اور سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ عورت کا جو پردہ ہے نا، عورت کہتے ہی ہیں ستر کو، عورت کہتے ہی ہیں چھپانے کی چیز کو۔ عورت کا پردہ ہوتا ہے پورے بدن کا، یعنی سر سے لے کر پیر کی انگلیوں تک ایک عورت کا پردہ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر سنا ہوگا کیا عورت کبھی آزان دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ اسلام عورت کی آواز کو بھی پردہ رکھنا چاہتا ہے۔ عورت کی آواز کہیں پہ اگر نکلے تو کیا پتا وہ فتنہ بن جائے، تو اس لیے اسلام نے اس چیز پہ زیادہ زور دیا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا پردہ، اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ ڈھکی ہونی چاہیے، چھپی ہونی چاہیے۔ یہ تھی ڈفرینس بٹوین مرد اور عورت کے لباس میں۔ اب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے اور پھر کچھ امپورٹنٹ 6 چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، وہ ہم آخر میں دیکھیں۔ دیکھیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تلاوت میں نے آیت کی آپ کے سامنے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. پہلے مردوں کے بارے میں بتایا، فرمایا کل للمؤمنین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کا پردہ کیجیے. اب یہاں پہ سمجھ آتی ہے بات، پردہ صرف فزیکل نہیں ہوتا ہے بلکہ پردہ کریکٹر کا بھی ہوتا ہے، پردہ کردار کا بھی ہوتا ہے، پردہ ایموشنز کا بھی ہوتا ہے، پردہ جذبات کا بھی ہوتا ہے. اگر ایک انسان کہے قرآن نے کہا کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے باڈی کو اپنی، نہیں، اتنا ہی پردہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کل للمؤمنین. ٹھیک ہے، فزیکل آرگنز کو آپ کو چھپانے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی آنکھیں، آپ کو آپ کے کریکٹر، آپ کو آپ کا کردار، اصل پردہ تو یہی ہے. ایک لڑکی اگر پردہ کر لے، فار ایگزامپل اس نے پردہ لگا لیا اور سر بھی چھپا لیا، آنکھیں بھی چھپا لی، پاؤں بھی چھپا لیا، ہاتھ میں گلوز بھی لگائے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی غلط کام کرے، کیا اس کو ہم پردہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل لیول پہ اس نے پردہ کیا، لیکن مینٹل اور کریکٹر کے لیول پہ اس نے پردہ بالکل بھی نہیں کیا. اور اسی کو قرآن مجید نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے، مردوں سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، مومن لڑکوں سے کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، یعنی جب بھی تم کسی لڑکی کو دیکھو فوراً اپنی نظر جھکاؤ تاکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو، تاکہ کوئی غلط کام، شیطان آپ کو غلط وسوسے نہ ڈالے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی تو تمہارے لیے پاکیزگی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، یعنی جو بھی تم کرتے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے جسم کو چھپا لیا لیکن اس کے باوجود تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہو، اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہو، اپنی سوچ کی حفاظت نہیں کر پاتے ہو، اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ میں نہیں لگاتے ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز سے باخبر ہے. جو تم کرتے ہو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر تم پردہ کرتے ہو لیکن اندر سے کچھ اور چل رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ پردہ بالکل بھی نہیں ہے. اصل جو سائیکالوجی ہے اور فلسفی ہے اس ٹاپک کی، اس پردے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ تم اپنے جسم کو بھی لباس میں ڈھک لو، یہ پہلی پریورٹی ہے، لیکن اس سے پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے ایک انسان کی کہ میرا کریکٹر بھی پردہ دار ہونا چاہیے، میرے آنکھیں بھی پردہ دار ہونے چاہیے، میرا سوچ بھی پردہ دار ہونا چاہیے، میرا اٹھنا بھی پردہ دار ہونا چاہیے، میرا بیٹھنا بھی پردہ دار چاہیے. تب وہ پردہ اصل میں کام کرتا ہے. فزیکل پردہ تب کام کرتا ہے جب آپ نے اپنے ایموشنز کو بھی کنٹرول کر کے رکھا ہوگا، جب آپ نے اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کر کے رکھا ہوگا، اپنے کردار کو محفوظ کر کے رکھا ہوگا. وہ پردہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فزیکل پردے سے. اب فزیکل پردہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ کہیں پہ کوئی مکھی نہ بیٹھ جائے، کہیں پہ تمہیں کوئی کسی لڑکی کو کوئی غلط نگاہ نہ پڑ جائے. تو فزیکل پردہ اصل میں اس کے لیے ہے، لیکن مینٹل اور ایموشنل اور وہ پردہ، کریکٹر والا پردہ، آنکھوں کا پردہ اس لیے ہے تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم غلط کوئی سٹپ خود نہ اٹھا لو. تو دونوں پردوں کی بات قرآن مجید نے کی ہے. اور آگے فرمایا اسی آیت میں، کس میں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اب لڑکیوں کے بارے میں کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، آپ بھی اپنی آنکھیں جھکائیے. جب آپ کو کسی لڑکے پر نظر پڑے گی، فار ایگزامپل آپ بازار میں جا رہے ہو، آپ گھر سے باہر باغ میں جا رہے ہو، تو آپ کو کسی لڑکے پر نظر پڑی، کیونکہ نظر جو ہے نا، نظر ہر کسی افیئر کا اوپننگ پوائنٹ ہوتا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. جب بھی انسان کوئی غلط قسم کا افیئر رکھتا ہے کسی کے ساتھ تو نظر پہلی وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی سٹارٹنگ کرتی ہے. مطلب ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو دیکھا، ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو دیکھا، تو سٹارٹنگ یہاں سے ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے سب سے پہلا حکم کس پہ دیا کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ ان کو بھی کہو کہ آپ اپنی نظریں جھکائیں. جب بھی آپ کو کسی مرد پر نظر پڑے، کسی لڑکے پر نظر پڑے، تو آپ اپنی نظروں کو جھکائیے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ
عورتوں کو بھی حکم دیا گیا نظریں جھکانے کا اور مرد کو بھی حکم دیا گیا نظریں جھکانے کا. اور آگے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ اپنے جو پارٹس ہیں ان کی حفاظت کر لیجئے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. دیکھیں اکثر ہماری بہنوں میں کیا پرابلم ہوتی ہے، اگر ایک لڑکی زینت کرنا چاہیے، ایک لڑکی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ وائٹ کیا لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے نام یاد نہیں آتا، کریم وغیرہ جو لگاتے ہیں نا لڑکیاں، کاسمیٹک وہ چیزیں لگاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لگا لیا کرو، لیکن اس کو دوسرے مردوں کے دکھاوے کے لیے نہیں لگانا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کسی لڑکی کا ہسبینڈ ہے، پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے زینت کرتی ہے، کریم لگاتی ہے، اچھی خوشبو لگاتی ہے، پرفیومز لگاتی ہے، یا اپنے آپ کو صاف و شفاف رکھتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسروں کے لیے زینت ظاہر کرنا، دوسروں کے لیے نیل پالش کرنا، دوسروں کے لیے گولڈ لگانا، دوسروں کے لیے وہ وائٹ کیا اس کو کہتے ہیں وائٹ پالش وغیرہ کرنا، تو ان چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. کہ جب آپ کسی لڑکے کے لیے، کسی غیر محرم کے لیے، کسی مرد کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کرو گے، اپنے آپ کو سجاؤ گے، اپنے آپ کو پرفیوم لگاؤ گے، عطر لگاؤ گے، تو یہ تمہارے لیے شوبہ نہیں دیتا ہے، یہ ایک حرام کام ہے. الا ما ظہر منہا، بس سوائے اس کے جو ظاہر کرنا ہے. یعنی اپنے شوہر کے سامنے تم اپنے آپ کو خوبصورت رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سجا کے رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اچھی رکھ سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے اجازت ہے. وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبان پر اپنی اوڑھنیاں ڈالتے رہیے، اور اپنے آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، لڑکیاں اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی جو کوئی بھی چیز ان کے پاس ہو خوبصورتی کے طور پر، مثال کے طور پہ ایک لڑکی کے کان میں ایئر رنگس لگے ہوئے ہیں، خوبصورت ایئر رنگس، گولڈ رنگس لگا سکتی ہے لیکن دوسروں کو نہیں دکھا سکتی ہے. اسی طرح سے گلے میں ہار لگا ہوگا تو اس کو نہیں دکھا سکتی ہے، ٹھیک ہے لگا لیجئے. یا اسی طرح سے ہاتھوں میں وہ بینگلز لگے ہوتے ہیں جو سونے کے کنگن ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کسی غیر محرم کے لیے بالکل بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور قرآن نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ آپ نہ اپنا چہرہ کھلا سکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھ کھلا سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے وقت آپ کھلا سکتے ہیں. ضرورت سے مراد کہ اپنے گھر میں، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، یا اسی طرح سے آپ کو کوئی کام کرنا ہوگا تو اس وقت آپ کھول سکتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اوورال مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم پردے دار بن جاؤ. تمہارے کریکٹر سے بھی پردہ چھلکنا چاہیے، تمہارے ایموشن سے بھی پردہ چھلکنا چاہیے، تمہاری باتوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر پردہ ہے، میرے اندر وہ تمیز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی باڈی کو بھی اچھی طرح سے ڈھانپ لینا چاہیے. یہی قرآن کے طور پہ پردہ ہے، اور قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک لڑکی مکمل پردے دار ہونی چاہیے. ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آئی، پھر اس کے بعد ہم دوسری آیت کو کوٹ کریں گے. ایک دفعہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی لڑکی نے، بولا کہ مولانا آپ مجھے کہیے کہ لڑکی کو سارا جسم چھپانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اور لڑکے کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو مولانا مودودی نے ایک بہترین جواب دیا، کہا کہ ایک لڑکا ایک آئرن کی طرح ہوتا ہے، اور لڑکی جو ہوتی ہے نا یہ ہیرے کی طرح ہوتی ہے. آپ مجھے بولیے آئرن یوزن ششتر چھنا آسان، وہ خارس سو ششتر آسان، سو خار کت تک ششترس تھاون، وہ اس کو باہر رکھتا ہے، اس پہ بارش بھی پڑتی ہے، اس پہ کیچڑ بھی آتا ہے، اس پہ زنگ بھی آتا ہے، رسٹ بھی آتا ہے، لیکن اس کو باہر ہی رکھا جاتا ہے. کہا کہ یہ لڑکے کی مثال ہے، اور لڑکی کی مثال ہے یہ ایک موتی کی طرح ہوتی ہے. اور موتی
पूछा करो उससे जिसके पास मोतियां होंगी, उससे पूछो कि तुम उस मोती और सोने और हीरे और जवाहरात को कहाँ पे रखते हो। वो बोलेगा तुम्हें कि मैं इसको पहले एक लॉकर में पहले एक शीशे के डब्बे में रखता हूँ, फिर शीशे के डब्बे के अंदर वो रेड वाली गिलाफ होती है, अगर आपने कभी सोना लाया होगा ना, और फिर वो एमेराल्ड्स होते हैं ना, वो शीशे टाइप के वो सोने वाले, जो सोने के ऊपर वो लगे होते हैं, जिनको रूबी वगैरह कहते हैं, जो वो कलरफुल होते हैं, ग्रीन होते हैं वगैरह। तो उनसे पूछा करो कि आप सोने को किस तरह से रखते हो, आप हीरों को किस तरह से रखते हो। वो उनको रेड वाली गिलाफस में रखते हैं, फिर उनके ऊपर डब्बा लगाते हैं, फिर बड़े से लॉकर में रखते हैं और उसको लॉक करके रखते हैं कि कोई चुरा के ना ले जाए। तो क्यों? क्योंकि उसकी इतनी कीमत है। फिर कहा कि लड़कियों की इतनी कीमत है इस्लाम में। इस्लाम चाहता है कि इन लड़कियों के बालों को क्या, इन लड़कियों की खुशबू को भी कोई नहीं देखना चाहिए और सूंघना चाहिए। ये है इस्लाम में लड़की को इज्जत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आजकल लड़कियों को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि इस्लाम ने हमें नाउज़ुबिल्लाह कैद करके रखा है। तो इसलिए पता चला कि पर्दा एक लड़की के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सर से लेकर पैरों तक एक लड़की के लिए पर्दा होना चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में फरमाया, आयत नंबर 59 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह हुक्म दिया। क्या फरमाया? या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से, आप अपनी बेटियों से, और वनिसाइल मोमिनीन, और अपने मोमिना औरतों से, यानी जो भी आपके आपकी उम्मत में औरतें आएंगी, आपकी उम्मत में मोमिना खवातीन आएगी, उनसे कहिए कि अपने ऊपर चादर को लटकाए, अपने ऊपर लिबास को लटकाए। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ना व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। इसे बहुत जल्द उनकी शिनाख्त हो जाए और फिर उनको कोई नहीं सताएगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले कहा गया, आप अपनी ज़ौजे मोहतरमात जो हैं, हज़रत खतीजा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह, उन सबों को कह दीजिए कि आप पर्दा कीजिए। व बनातिक, और अपनी बेटियों से, अपनी साहबजादियों से कहिए पर्दा कीजिए। वनिसाइल मोमिनीन, और तमाम उम्मत के माओं से कहिए जिन्होंने ईमान लाया है, उनको भी कहिए पर्दा कर लीजिए। अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपनी चादरों को लटकाए। इसे मुराद क्या है? देखिए, इसे मुराद यह है कि एक तो नॉर्मल लिबास हर किसी लड़की को पहना होना चाहिए, यानी जो शलवार और फिराक या वगैरह लगाते हैं, एक तो वो नॉर्मल लिबास है। इसके मजीद एक एडिशनल लिबास होना चाहिए। एडिशनल लिबास, जब वो बाहर निकले तो उनके ऊपर एक एडिशनल लिबास होना चाहिए। जिस तरह से एक लड़की बाहर निकलती है, वो अपने ऊपर वो अबैया लगाती है, और अबैया के बाद वो नोज पीस का इस्तेमाल करती है, छोटा सा पर्दा लगाती है, फिर उसके बाद अपने हेड पे सिकाफ अच्छी तरह से लगाती है और निकल जाती है। उसको कहते हैं अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने ऊपर चादरें लटकाए, अपने ऊपर कोई लंबा सा गाउन लगाए, ताकि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर हो वो कोई देख ना पाए, कोई उसे महसूस ना कर पाए। तो इसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ताकि आपको कोई ना सताए। और जब एक पर्दादार औरत या लड़की बाहर निकलती है, हर एक समझता है कि इसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, ये लड़की गुड कैरेक्टर्ड लड़की होगी, ये लड़की अच्छी लड़की होगी, इसलिए इससे हम नहीं सता सकते हैं, हम कोई बात नहीं कर सकते, हम कोई गलत किस्म का इशारा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने ये आयत में, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में ये बात वाज़ह कर दी कि हर किसी लड़की को जिल्बाब होना चाहिए, हर किसी लड़की के ऊपर एक ऐसा लिबास, एडिशनल लिबास होना चाहिए जिससे उसकी बॉडी महफूज रहे। और आगे अहादीस को हम देखेंगे। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पर्दे का एहतिमाम किया। अगर आपने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या सुना होगा, वो कितना पर्दे का एहतिमाम किया करती थी। जब उनका वक्त विसाल आ गए, यानी इस दुनिया से निकलने का वक्त आ गया, तो उस वक्त भी उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि मेरा जनाजा अब रात के अंधेरे में निकाल देना, क्योंकि मैं और मेरा जिस्म
اب آسمان بھی نہیں دیکھنا چاہیے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی پردہ دار خواتین تھی, وہ کتنے عظیم خواتین تھی. تو وہی سبق ہماری بہنوں کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے بھی ہے کہ اپنے جسم کو پروٹیکٹ کر لیجئے, اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پردے میں لگا لیجئے. لیکن اب پردہ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ کھول سکتے ہیں کہاں پہ؟ اپنے گھر کے اندر, اپنی 4 دیواریوں کے اندر. اور 4 دیواری میں مطلب مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, گھر میں کوئی نہیں ہے, اپنا کمرہ آپ کے پاس ہے, تو اس کمرے میں بیٹھ سکتے ہو, جس حالت میں آپ بیٹھ سکتے ہو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پردہ اصل میں غیر محرم کے سامنے ہے. پردہ اصل میں کبھی گرمی ہوتی ہے تو پھر لڑکیاں اپنا وہ دوپٹہ وغیرہ بھی گرا سکتی ہیں اندر اپنے کمرے میں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یا گرمی کی وجہ سے کوئی ایسا لباس بھی پہن سکتی ہے جو ان کو لگے تھوڑا سا ہلکا ہے یا تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ہے. تو گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. لیکن جب بھی ایک لڑکی باہر نکلے, غیر محرم سے اس کو فیس کرنا پڑے, تو اس وقت ایک لڑکی سر سے لے کر پاؤں تک چھپی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے یہ پردہ ہے. عورت نام ہی ہے پردے کا, اور جب وہ نکل جاتی ہے تو شیطان اس کو نمایاں کرتا ہے, شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ آپ دوسرے مردوں کے لیے اپنے آپ کو زیب و زینت کر لو, آپ اپنا لباس اس طرح کا پہن لو تاکہ دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹ کیا عورتوں کو, لڑکیوں کو, کہ تمہارا نام ہی پردہ ہے, اس لیے اپنے آپ کو پردے میں چھپا لو. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے اس نیت سے تاکہ دوسرے مرد میری خوشبو کو سونگھ لے اور کہہ دے کہ اس نے کتنا اچھا خوشبو لگایا ہے, تو اتنے ہی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نسائی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5126 میں فرمایا کہ یہ عورت بدکار ہے, یہ عورت غلط کار ہے. یہ دیکھیے کتنا اب اسلام نے اس کو روکا ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے. لیکن ہم ساتھ یہ خاندر شاسن, پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں کیسے کیسے لباس پہن کے آتے ہیں اور کتنے مطلب وہ غلط حرکات کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ان کو ناراض ہوتا ہوگا کہ اگر آپ کی شادی تھی, اگر آپ کی خوشی کا دن تھا, تو تمہیں کس انداز میں وہاں پہ جانا چاہیے تھا تاکہ ہر ایک تم پہ رشک کرے کہ یہ دیکھیے یہ خوبصورت لڑکی, یا یہ دیکھیے یہ خوبصورت عورت کس طرح سے اپنا منہ چھپا کے آئی ہے, کس طرح سے اپنی باڈی کو مینٹین کر کے آئی ہے. تو ہمیں اسلام نے خوشیوں سے نہیں روکا, شادیوں سے نہیں روکا, لیکن شادیوں میں جانے کا طریقہ کار اسلامی طریقہ کار ہونا چاہیے. تو یہ ہر مرد اور عورت کے لیے, دونوں کے لیے کافی ضروری ہے. لیکن اپنے محرم کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو پردہ اسلام میں ایک فرض قرار دیا گیا ہے. یہ عورت کے وقار اور عزت کی حفاظت کرتا ہے, اور مردوں پر بھی یہ پردہ فرض کیا گیا ہے, ان کی نگاہوں پر, ان کے لباس پر اور ان کے کردار پر. اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل جو پردہ ہے نا, یہ عزت اور عصمت, عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے, اور مرد کے نگاہ اور کردار کی امتحان کرتی ہے. یعنی جس مرد کی نگاہوں کا پردہ نہیں ہوگا, جس مرد کے کردار کا پردہ نہیں ہوگا, وہ مرد صحیح مرد نہیں ہو سکتا ہے, وہ مرد مومن مرد نہیں ہو سکتا ہے. اور جو عورت اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے, اپنی حیا کی حفاظت نہ کرے, اپنی عظمت کی حفاظت نہ کرے, اپنے کریکٹر کی حفاظت نہ کرے, اپنے جذبات کی حفاظت نہ کرے, اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے, اپنے چلنے کی حفاظت نہ کرے, تو سمجھ لینا کہ وہ عورت بھی صحیح عورت نہیں ہوگی. اگر آپ نے واقعہ ایک سناؤ, میں اس کے بعد ہم 6 رولز آف حجاب پہ بات کریں گے. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور وہ پہنچ گئے ایک ملک میں پہنچ گئے جہاں پہ شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے, تو اس علاقے میں چلے تو وہ ایک جگہ پہ پہنچے, وہاں پہ اس نے دیکھا ایک کنواں تھا, وہاں سے لڑکیاں پانی لے کے چلتی تھی, اور شعیب علیہ السلام کی بھی کچھ بیٹیاں تھیں, 1-2 بیٹیاں وہاں پہ, تو وہ بھی پانی لے کے جا رہی تھی, یعنی اس ٹیوب ویل پہ آتی تھی پانی لینے کے لیے. بہت دیر تک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے پانی لے رہے لیکن ان لڑکیوں کو لینے نہیں دیتے, یعنی یہ سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی دونوں لڑکیاں, اور یہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری باری کب آئے, لیکن بہت دیر سے ان کو کوئی پانی نہیں لینے دیتا تھا.
اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ قریب ہو گئے اور ان کو کہا کہ ان کو آپ پانی لینے کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شرماتی ہے لڑکیاں، یہ مطلب آگے نہیں آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی دلوایا وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ چلی گئی گھر۔ وہاں پہ شعیب علیہ السلام کو، وہ بھی پیغمبر تھے، اور ان سے بولا کہ ایک مرد نے ہمیں پانی دلوایا۔ اس نے ان کو کہا کہ چلو لاؤ اس مرد کو، جو لڑکا تھا اس کو گھر میں بلاؤ۔ اب جب وہ بیٹیاں پھر سے آئی تو قرآن نے ان کو ان کے چلنے کی بات کی، پھر کہا کہ کس طرح وہ چل رہی تھی کہ حیا والی لڑکیاں چل رہی تھی۔ یعنی قرآن نے اس وقت ان کی تعریف اس طرح سے کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھی، بلکہ وہ اس طرح سے چل رہی تھی کہ حیا ان کے لباس سے اور ان کے چلنے سے چھلک رہا تھا۔ تو قرآن نے ان کی تعریفیں کی ہے کہ یہ پردہ دار عورتیں تھیں، یہ ایسی لڑکیاں تھیں کہ جنہوں نے موسیٰ کی طرف دیکھنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو بس اتنا کہا کہ آپ آ جائیے، ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن اس کی طرف نہ آنکھ کی۔ اور جس انداز میں وہ چل رہے تھے اس انداز کو متاثر کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہا کہ پھر اس کو قرآن نے کوٹ کر دیا کہ یہ پردہ دار عورتیں تھیں، یہ بہت خوبصورت عورتیں تھیں۔ تو ان کا یہ سارا مطلب چلنے کا طریقہ کیا تھا، کس انداز سے وہ چل رہی تھی، اس کو بھی قرآن نے حیا قرار دیا۔ تو اب چلتے ہیں لاسٹ والے پوائنٹ پہ کہ 6 رولز آف حجاب کیا ہیں۔ سب سے پہلا میں نے بولا یہی کہ مرد جو ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو لباس ہے وہ فرض ہے، یہ ساری چیزیں ڈھکی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عورت کے لیے پورا بدن بند ہونا چاہیے، اور تیسری چیز لباس میں ہونی چاہیے کہ چست لباس، یعنی تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے جس میں باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ دکھ جائے، تو وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی لباس اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے جو دور سے کوئی آرگن دکھے یا باڈی دکھے، تو ایسا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے، دوسرے مذہب کا لباس ہمیں نہیں پہننا چاہیے، یعنی جو آج کل ویسٹرن لوگ وہ شارٹس پہنتے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، تو وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور 6th پوائنٹ کیا ہے، اٹریکٹو لباس نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جو کسی دوسرے کو اٹریکٹ کر لے، یعنی کسی قسم کا ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے، سمپل لباس ہونا چاہیے جس کی وجہ سے انسان اور خاص طور پہ ایک لڑکی محفوظ رہے۔ تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے، 33 منٹس کا